بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید پٹھی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پنجابی میں ایک مثال ہے، مر گیا تے مکر گیا ایک برابر، مر گیا تے مکر گیا ایک برابر۔ اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول دے تو اسے کہتے ہیں مر گیا تے ایک برابر۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کر کے حقائق کے برعکس گفتگو کر کے پوری قوم کو ایک ہی وقت میں الو بنانے کی کوشش کی۔ لفظوں کے گورکھ دھندے سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے، بجلی کم کر دی، عوام کی حالت بہتر ہو گئی۔ صحیح کسی نے کہا تھی، جھوٹ بولے کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو۔ ان سے کالا کوا ڈرتا ہے، انہیں کالا کوا کاٹے وہ مر جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریر اپنی تعریف اسٹیبلشمنٹ کی، اور عمران خان بانی پی ٹی آئی سے موازنہ کر رہے تھے۔ او بھائی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کہاں عمران خان بانی پی ٹی آئی جس کے دور میں پاکستان میں ترقی کی شکل 6.5 تھی، جس کے دور میں بجلی 16 روپے یونٹ تھی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بجلی کی پٹرول کی فیول کی قیمت $124 فی بیرل تھی، اور آج 68 سم تھنگ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد گرینڈ الائنس بنا کر ایک بڑی موومنٹ چلانے کا اعلان کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر۔ گلی محلے کے جلسے جلوس سے ہو کر یہ احتجاج لانگ مارچ تک جائے گا۔ یقینی بات ہے پنجاب میں کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ کرفیو سے مراد ظلم جبر، گھر میں چھاپے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، عورت بزرگ بچے پکڑے جائیں گے۔ 3 سال میں انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے، آئین سے کھلواڑ، اختلاف رائے زبانوں کو بند کرنا، کرپشن میں اضافہ، دہشت گردی میں KPK ہو یا بلوچستان، دہشت گردی کی آماج کا بنا دیا۔ ملک میں ہر شخص اتنا مقروض ہو گیا کہ پاکستان کی نئی نسل 90% بیرون ملک جا کر اپنی زندگی کو محفوظ سمجھ رہی ہے۔ پاکستان میں عزت اور جان اور مال محفوظ نہیں رہا، ماں سوائے چند اشرافیہ مافیا کے۔ کیا دور آ گیا ہے۔ آج مجھے شہید ارشد شریف، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، میرا دوست چھوٹا بھائی ہے، تو ارشد شریف کی کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں نم ہو گئی کہ ارشد شریف شہید ہو کر بھی زندہ ہے اور ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں کہ ہم اس کے لیے انصاف نہیں لے سکے۔ جس نے 16 مقدمے کرائے انہیں سزا نہیں دلا سکے، جس نے اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، ہم انصاف نہیں، اس کی بوڑھی ماں جو بستر پر لیٹ گئی اسے نہیں دلا سکی، جس نے ان کو 5 بچوں کو یتیم کیا ہم انہیں انصاف نہیں دلا سکے، جس نے اس کی بیوی کو بیوہ کیا ہم اسے بھی نہیں انصاف دلا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آج آپ کی غلط بیانیوں کی انتہا ہو گئی۔ دوسری طرف ناظرین، جو لگڑ بگڑ چمچے کرچے پی ٹی آئی میں طاقتور حلقوں نے اپنے چمچے چھوڑے ہوئے تھے، عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا آج گو کہ ان کی ملاقات پھر نہیں ہونے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کی ہدایت کے باوجود، لیکن عمران خان نے ذرائع سے بتایا ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، چاہے کوئی امریکہ سے 5 بندے آئے، انہوں نے کسی کو ریٹ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا میری ڈیل عوام سے ہے، میری ڈیل جمہوریت سے ہے، میری ڈیل آئین کی پاسداری میں ہے، میری ڈیل قانون کی حکمرانی میں ہے۔ میں موجودہ حکمران اور ان کے لانے والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان زندگی کے آخری سانس تک جیل میں رہے گا، لیکن حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھے گا، اور اس حکومت سے نجات ہی پاکستان کی بقا ہے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ پاکستان میں ہر کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے گا۔ ذہنی تناؤ کا شکار ہے ہر خاص و عام،
मासवाए चंद अशराफिया के लुटेरों के, जिन्होंने अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के बैरून मुल्क दे दिए और पाकिस्तान में हराम का, करप्शन का माल कमाया। आजकल जमहूरियत की सेहत खराब है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस मुल्क में खुलकर बोलने की इजाजत भी नहीं है। अभी मैं तुम्हें चाहूं तो तुम्हारे जिस्म से, कपड़ों से झूठ की जो स्याही मलिया उतार के आईना दिखाऊं कि पिछले 3 साल में तुमने जो जुल्म किए हैं। 3 साल पहले 9 अप्रैल की रात थी, 9 अप्रैल 2022, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, मेरी उनसे बात भी हुई। वो प्राइम मिनिस्टर था, अदालतें खुलवाई गई रात 12 बजे, प्रिजन वैन आई और वो बंदा डायरी पकड़ के चले गया और सारा सच कुछ आपको पता है। उसके बाद आपने मुल्क को महंगाई के ऐसे गड्ढे में फेंका कि आम आदमी सांस लेने काबिल नहीं रहा। पंजाब में 2 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। बानी पीटीआई इमरान खान समेत यास्मीन राशिद, जिसकी 32 साल उम्र है, कैंसर सर्वाइवल है, उमर चीमा जिसे मार मार कर लागर कर दिया गया, अस्पताल में बैठने के काबिल नहीं रहा, वो आपके साथ जेलों में बंद है। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी, जो अरबों का मालिक खा गया, जिसे शहबाज शरीफ कहता था तेरे गले में पटा डाल के घसीटूंगा, वो सदर है, बीमार है, लेकिन मैं उनकी फिर भी सेहत के लिए दुआ गो हूं। दूसरी तरफ वही आसफ अली जरदारी जो बीमार है इस वक्त ज़ियाउद्दीन अस्पताल में और कहा जाता है उसे अबू धाबी ले जाया जा सकता है, वो कहते थे नवाज शरीफ धरती का नासूर है, मैंने इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आज वो जरदारी नून लीग के जाली वोटों से फार्म 47 से सदर है और शहबाज शरीफ जाली वोटों से फार्म 47 से वजीर आज़म। मरियम नवाज तो अपनी सीट हार गई थी। इन्होंने क्या करना है? ताकत के इस ज़ौम ने तुम्हें इंसाफ से दूर कर दिया है। मुल्क दिवालिया हो गया। दहशत गर्दी बलूचिस्तान और केपी में अरूज में है। बलोच भाई हमारे आज पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, इन्हें बुलाओ, ये हमारा खून है। मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए, रिश्वत का खात्मा होना चाहिए, झूठ का खात्मा होना चाहिए, लाकानूनियत का खात्मा होना चाहिए। और वो बेशर्म सरकारी अफसर जिन्होंने आइन और कानून के तहत काम करने की जिम्मेदारी लिया, उन बेशर्मों ने पाकिस्तान में जो कानून को तोड़ा है, सरकारी अफसरान ने, ब्यूरोक्रेसी आला ने, यहां तक कि जज भी आपके दौर में गैर महफूज हो गए। शहबाज साहब, काश आप अपने खिताब में आज ये कहते कि 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि हमारी फैमिली महफूज नहीं है। आपको रूल ऑफ लॉ, आपने तो जमहूरियत को ही दफन कर दिया। जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। 2024 में तो आपको वोट ही नहीं किसी ने दिया, आपकी तो 20 सीटें थी। खैर, काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। ये मैंने एक वैसे ही फिक्रा किया, कहा है नाज़रीन। मैंने गुजारिश किया ना कि बदकिस्मती है, हम सब कुछ जानते हुए भी सच नहीं बोल रहे, लेकिन बोलेंगे। अगर ज़िंदगी रही, अगर ज़िंदगी ने वफा ना की तो हमारी आने वाली नस्लें बोलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को बानी पीटी ने इतना शऊर दे दिया है कि ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम ने अब उस वक्त तब्दीली आई, पहले रही पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 दफ़ा ख़त्म हुई, 2 दफ़ा नून लीग की, लेकिन लोग खुशियां मनाते थे जब इनकी हुकूमत ख़त्म होती थी। लोग जश्न मनाते थे कि माफिया से चले गया। लेकिन 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तानी अवाम पहली दफ़ा बड़ी तादाद में इसमें तब्दीली देखने में आई, जब अगले दिन हर शहर, हर गाँव, करिया करिया, चौराहों में, बिल्डिंगों में, बाजारों में, मैदानों में लोग हजारों के, लाखों की तरफ बाहर निकले और हुकूमत, और कहा कि हुकूमत बनाना अवाम का काम है। आपने ताकतवरों को इशारा किया, आप हुकूमत गिराने वाले कौन होते हो? ये तो लोग हैं, जिसको वोट दे वो हुकूमत बनाए। और बाहर निकले और लोगों ने कहा कि हम आपका फैसला नहीं मानते, और आज तक एहतजाज कर रहे हैं, आज तक एहतजाज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अवाम की जब असल शक्ल ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो, फार्म 47 वाले नहीं। खैर ना, दूसरी तरफ मैंने गुजारिश की है, ये तो तल्ख हक़ाइक़ थी कि
عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد گرینڈ الائنس بنا کر مولانا فضل الرحمان تو لگتا ہے وہاں جائیں گے جہاں اقتدار ہے یا حساب کتاب ہے۔ پاکستان میں کمیشن تو بنایا جاتا ہے لیکن مال کھانے کا کمیشن کھایا جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے ٹروتھ کمیشن ایک خواہش ہے۔ گرینڈ الائنس بنا کر تحریک انصاف نے پورے ملک بھر میں موومنٹ چلانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ پنجاب میں جتنی بھی سختی ہوگی ہم جی ٹی روڈ سے لے کے گاؤں چوراہوں تک چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں تحریک چلائیں گے، چاہے ہمیں اور بھی جانیں قربانی دینی ہوں۔ ہم اب تک ہزاروں ہمارے لوگ گرفتار ہیں، خواتین بزرگ گرفتار ہیں۔ بانی پی ٹی عمران خان نے کہا میری اسٹیبلشمنٹ سے نہ ڈیل ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے، چاہے امریکہ سے آئے چاہے رہی گئی، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا کہ میرے پاس ڈیل کی آفر کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ اسی لیے علیمہ خان نے کہا ہمیں جیل حکام نے واضح کہا تھا عید میں ملاقات کی اجازت نہیں، پھر علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی ملاقات کیوں ہوئی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہیں کسی طاقتور حلقوں نے بھیجا تھا، کیونکہ حکومت چل نہیں رہی۔ طاقتور حلقوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو حکومت تو دے دی لیکن انہوں نے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ اس حکومت کو چلاتے چلاتے اب وہ حکومت کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہی۔ طاقتوروں کی بیساکھیوں کے راستہ کھڑی ہے لیکن وہ خود تھک چکے ہیں ان کا بدبو زدہ بدن اٹھا کر۔ خیر ناظرین، اب بدقسمتی دیکھیں، پی ڈی ایم کی حکومت نے بجلی کی قیمت میں اوسطاً 36 روپے اضافہ کیا عمران خان کی حکومت کے بعد۔ عمران خان کی حکومت میں بجلی کا فی یونٹ 16 روپے تھا جو اب 52 یعنی کہ 52 روپے ہو گیا اور 65 روپے تک جاتا ہے۔ اس پر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے عوام کے لیے بجلی سستی کر دی، آپ نے عوام پر بجلی گرا دی، عوام بجلی میں جل کے جھلس گئی ہے۔ بلوچستان کے بھارت میں دیکھیں بجلی کتنے کی یونٹ ہے، افغانستان میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں۔ شہباز شریف صاحب آپ نے کہا بجلی کی قیمت میں نے عوام کے لیے 7 روپے 41 پیسے کم فی یونٹ کم کر دی ہے، اور ان لفظوں کے گورکھ دھندے کو آپ کو کون مانے گا؟ آپ نے کہا کہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ نہیں شہباز صاحب، آپ نے 30 روپے قیمت بڑھائی، 7 روپے کم کی اور پھر 23 روپے قیمت زیادہ ہے عمران خان کی حکومت کی نسبت۔ عمران خان کے حکومت میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت 124 روپے ڈالر تھی، اب 68 یا 70 ڈالر فی بیرل ہے، تو یہ بجلی تو 6-7 روپے ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے کہا 18 سے 65 تک بجلی پہنچا دی۔ آپ نے کہا کہ کم قیمت پر میں نے عوام پر احسان کیا ہے، عوام پر احسان نہیں کیا، آپ نے تو عوام کے فیصلے کو ہی مسترد کر دیا۔ عوام نے تو فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو، جس کا لیڈر عمران خان جیل میں تھا، جسے سلیکشن کمیشن کہتے ہیں، اور فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین لیا، سینکڑوں نشانوں میں سے ڈھونڈ کے جن امیدواروں کو اپنے حلقوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا وہ الیکشن جیتے۔ لیکن آپ نے رات کو ٹی ویوں پر دباؤ ڈال کے پریشر ڈالا، رزلٹ ہو کر صبح 3:45 بجے 9 فروری کو نتائج فارم 47 والے جعلی چلوائے اور یہ حکومت بنائی۔ ناظرین، دوسری طرف کہہ رہے ہیں معاشیت میں بہتری آئی ہے۔ ہاں بہتری آئی ہے، ملک میں گروتھ ریٹ 1% ہو گیا ہے۔ سعودی عرب اور چین نے آپ کے پاس پیسے رکھائے ہوئے 1 سال اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے آئی ایم ایف سے سخت ترین شرائط پر قرضے لیے، اور آئی ایم ایف پہلی دفعہ ان کا ڈیلیگیشن آیا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر لوگوں سے ملا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان قرضے تو لیے جاتا ہے، واپس دینے کی سکت نہیں۔ آپ کی انڈسٹری 45 سے 50% بند ہو گئی۔ ملک زرعی ہے لیکن آپ کو گندم اور کپاس باہر سے لینا پڑتی ہے۔ شوگر مافیا چینی آپ امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں چند خاندان اشرافیتوں کی، لیکن 80% لوگ خطے غربت سے نیچے آ گئے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ آپ اس کو ترقی کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے عام آدمیوں پر احسان کیا ہے۔ نہیں سر، آپ مقابلہ کر رہے ہیں جو نگران حکومت جس کی وجہ سے الیکشن میں دھاندلی ہوئی جون 2024 سے۔ بھائی آپ 10 اپریل 2022 سے اقتدار میں ہیں پی ڈی ایم،
اس کے بعد نگران حکومت آئی جو غیر آئینی طور پر 90 دن سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں رہ سکتی تھی، اس نے الیکشن میں دھاندلی کروائی اور آپ جیتے۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے دور میں آج 52 روپے بجلی یونٹ ہے، عمران خان کے دور میں 16 روپے تھی، آپ کے 52 سے 65 روپے بجلی جا رہی ہے، وہاں 16 سے 21 روپے جا رہی تھی۔ آپ پچھلے سال سے کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ 1 سال تو فروری میں آپ کی حکومت کو ہو گیا ہے، اس کے بعد نگران حکومت بھی آپ کی تھی۔ نگران حکومت نے تو وہ مظالم کیے کہ جو کسی ڈکٹیٹر نے، ضیاء الحق نے، مشرف نے اور ایوب نے نہیں کیے، اور وہی سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ پچھلے ساتھ کے ساتھ موازنہ نہ کریں، کرنا ہے موازنہ تو عمران خان کے دور میں کرے۔ ناظرین، آپ کہتے ہیں سرکل ڈیٹ میں کمی آئی، آپ کے دور میں سرکل ڈیٹ 2000 سے زیادہ اوپر گیا اور عمران خان کے دور میں نیچے آیا۔ نہیں تو میں اس کو فگر آپ کو، میرے پاس ویلاگ لمبا ہو جائے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے دور میں 1916 بلین سے زیادہ ڈیٹ گیا۔ اسی طرح 2000 عمران خان کے دور میں آہستہ آہستہ یہ نیچے آیا۔ پھر آپ نے 24 میں مہنگائی اور غیر ملکی قرضے لینے میں چھکے مارے۔ جو ولسن نے اور دیگر امریکن سینیٹرز نے ایک بل جمع کرایا ہے، آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا اور ڈیل کا تاثر دیا۔ میری آج عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں جھکوں گا، جو میں نے 26 سال جدوجہد کر کے پاکستانی عوام کو شعور دیا ہے، وہ جمہوریت کی اصل شکل پہچان گئے ہیں کہ عوام کے دیے ہوئے ووٹ، عوام جس کو ووٹ دے وہ بیلٹ باکس میں جائے اور بیلٹ پیپر میں گنتی اسی جماعت کا آئے۔ تو عمران خان کسی کو ڈیل نہیں کرے گا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ 5 لوگ آئے، وہ لگڑ بگڑتے، ان میں 1-2 بندے مرغی کا کام کرتے ہیں یا کچھ کا مفاد ہو سکتا ہے، ان کی نیت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان سے زیادہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ نے کسی نے احتجاج کیا تو آپ نے کہا اس کا پاسپورٹ ختم کر دیں گے، اس کا شناختی کارڈ ختم کر دیں گے، ان کے بہن بھائیوں کو پاکستان میں ڈرانا شروع کر دیا۔ عطا تارڑ صاحب، آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کی حکومت یا کسی ادارے نے نہیں نکالا۔ میں آپ کے سامنے مثال ہوں، بنائیں ٹروتھ کمیشن، میں ثابت کروں گا 50 سے زیادہ صحافیوں کو کس طرح ان کے لیے پاکستان کی جگہ تنگ کی گئی، پاکستان کی زمین کے ان کے پاؤں کے نیچے آگ لگائی گئی۔ ارشد شریف آپ لوگوں کی ملک وجہ گیا، کاشف عباسی نوکری سے کیوں نکلا، ہارون رشید جس کی 56 سال زندگی ہے، ظفر حلالی، لاتعداد صحافی ہیں جن کی ایک پوری تفصیل داستان ہے۔ صرف جو آپ کے چمچے کرچے ہیں، جو آپ سے حرام کا مال لیتے ہیں، جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، جو آپ کے کلمے پڑھتے ہیں، آپ زبردستی ان کو ٹی وی پر مہمان بناتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اینکر رکھو۔ جو سچ بولتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں اس کو نوکری نہیں دینی، اس کو ایز اے گیسٹ نہیں بنانا۔ تم زمین پر خدا بن رہے ہو لیکن خدا بن نہیں سکتے، کیونکہ خدا ایک ہے جسے رب العزت کہتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو آخری خبر دے دوں کہ عمران خان نے موجودہ حکمران سے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عید کے بعد بہت بڑے پیمانے پر تحریک چلائی جائے گی۔ یقیناً پنجاب میں جو افسران تعینات ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو حلف لیا اس کے بجائے موجودہ حکمرانوں کے غلام ہیں اور انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ لیکن جب راستہ سخت ہو، ظلم ہو رہا ہو تو منزل دور ہوتی ہے لیکن جدوجہد منزل قریب کر دیتی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ تو 3 سال ہو گئے ہیں ظلم کا، سورج غروب ہونے والا ہے، رات کتنی ہی بری، طویل ہو لمبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سچ پر چلنے والے، حق پر چلنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ آزمائش آتی ہے، بانی پی ٹی آئی کو عید پر نماز نہیں پڑھنے دی گئی قیدیوں کے ہمراہ۔ جو حکومت سابق وزیر اعظم کو جیل میں قیدیوں کے ساتھ عید ملنے پر سیکورٹی نہ دے سکے، اس نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ دہشت گردی بلوچستان اور کے پی میں عروج میں ہے، انہوں نے ہمارے بلوچ اور پٹھان بھائیوں کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ تم تو اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ بہرحال ناظرین، اگلے ویلاگ میں کچھ بتائیں گے، کیونکہ پاکستان میں سچ پر پابندی ہے، پورا سچ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔